آج لوکا 24 باب اس کی 13 سے 35 آیات مقدسہ ہم نے صبح پڑھے گی. میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. صبح میں بات کر رہا تھا 2 آدمی تھے جو عموس کے گاؤں سے نکلے اور یروشلم کی طرف جا رہے تھے. یہ 2 آدمی جب بات چیت کر رہے تھے تو یسوع کے نزدیک ہوا، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آیا تو کلام لکھا کی آنکھیں بند کی گئی تھی تاکہ وہ اس کو نہ پہچانے. دوسری بات ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غمگین تھے، جن میں سے ایک کا نام کلوپاس تھا، اور کلوپاس نے یسوع مسیح کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ تو یروشلم کا اکیلا آدمی ہے جسے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. کیونکہ جیسا آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آج کے دن یروشلم سارے میں سوگ مچا ہوا تھا. اور ان کے سوگ کی وجہ کیا تھی؟ 20ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا 19ویں آیت سے انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماترا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا. سردار قائد اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے. یہ غم کی وجہ تھی کہ ایک زوراور نبی ہمارے درمیان آیا، لیکن سردار قائد اور حاکموں نے اسے پکڑوا کر اس پر قتل کا حکم دیا اور اسے مصلوب کیا. لیکن یہ غم یہاں تک نہیں ہے. آگے اگلی آیت اس کے غم کی حد کو اور بڑھا رہی ہے. کسی آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. اور صرف مخلصی کی بات نہیں، یہ ساری باتوں کا 3 دن گزر گئے. 3 دن سے پوری قوم نا امیدی میں مبتلا تھی. لوگ مایوس اور نا امید تھے، اور ان کے نا امید ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کا خوشخبری نہیں تھی پہنچی. کیونکہ ابھی دن چڑھا ہے اور صبح سے ہی عورتیں قبر پہ گئی ہیں. موبائل فون تو ہے نہیں تو ویڈیو بنا کے فیس بک پہ چاڑ دیتے ہیں یا واٹس ایپ کر دیتے ہیں. بات تو لوگوں کو بتانی تھی، اس کے بعد اس کو خبر پہنچتی تھی. لیکن اتنا خبر پہنچی ہوئی ہے، ان کو معلوم ہے کہ کچھ عورتیں گئی ہیں جو صبح صبح قبر پر گئی ہیں، لیکن ان کو لاش نہیں ملی، بلکہ یہ کہتی آئی ہیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. اب عورتوں کی بات میں بھی تسلی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ساتھی بھی قبر پر گئے ہیں اور جیسا عورتوں نے کہا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا. اب غور کیجیے، اس قدر تبلیغ سے مایوسی اور نا امیدی ان کی زندگیوں میں داخل کر دی ہے کہ یہ اب گواہیوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے. خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ عورتیں گئی ہیں صبح صبح قبر پر، اور قبر پر جانے کے باوجود ان کی تسلی نہیں ہو رہی. پھر عورتوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فرشتے ملے اور انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. پھر تیسرا ثبوت یہ ہے کہ جب قبر پر گئی ہے تو وہاں پر اس کی لاش نہیں ہے، صرف کفن کو پا گئے. اب عورتوں کی بات تسلیم نہیں کرتے تو کچھ بھائی جاتے ہیں، وہ بھی یہی چیک کرنے گئے ہیں کہ کیا واقعی ایسی بات ہے، لیکن پھر بھی مایوس ہے، غمگین ہے. آپ 7ویں آیت کو پڑھیے. وہاں ملکہ نے ان سے کہا یہ کیا یہ باتیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہیں کیا ہے؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے. 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور بڑے دکھی اور پریشان ہیں، اور اس کے درمیان یسوع آگے کھڑا ہوتا ہے. ان کی آنکھیں بند ہیں اس لیے کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے غمگین کہا دیکھیے. میں سوچتا ہوں کیا وجہ ہے کہ ہم گواہیوں میں بھی اعتبار کرنا بھول جاتے ہیں. جب شیطان ہمارے ذہنوں کو ہماری سوچوں کو گمراہ کرتا ہے تو پھر جتنی مرضی دعا مت کریں، جتنا مرضی کوئی آپ کو تسلی دے، آپ کے اندر اس قدر تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تاکہ وہ اس کو نہ پہچانے. میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ سب سے خطرناک سچویشن. ہم یسوع کو پہچان نہیں پاتے. آج بھی
میں اس بات کے لیے اکثر دکھی ہوتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے رشتے داروں سے، اپنے علاقے کے اپنے چرچ کے خاندانوں سے، کہ آج کا دن گواہی کا دن ہے، آج کا دن گھر میں بیٹھنے کا دن نہیں ہے۔ اگر آج کے دن میں ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے گھروں سے؟ کب ہم نے دعا کا موقع ملے گا اور کب ہم گواہی دینے کے لیے باہر آئے گا؟ ہیوینلی دنیا کہہ رہی ہے، جو فیضہ بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح غائب ہو گئے، آپ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں وہ مصلوب ہو گئے، وہ تو غائب ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کلیسیا ان دو مردوں کی طرح خاموش ہے، غمنے ہے، ان کے پاس گڈ نیوز نہیں ہے، وہ غمگین اور نا امید ہے۔ یسوع سے باتیں کر رہا ہے، غور کر رہے ہیں، یسوع نے سوال کر رہا ہے اور امید ہے، وہ کہہ رہے ہیں بڑا بڑا نبی آئے گا، اتنا بات کرا کس طریقے، ہمیں بڑی امید تھی اس سے، ہمیں یہ تسلی تھی کہ جس کے وسیلہ سے خدا اتنے موت سے کر رہا ہے، مردے زندہ ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہر طرح کے عجائب ہو رہے ہیں، بدرویں نکل رہی ہے، بدرویں اقرار کرتی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں یہ کام کرے گا۔ لیکن اس دوران نبی کو کس نے مروا دیا؟ سردار کاہنوں نے، اور اس واقعے کو 3 دن ہو گئے، ہم 3 دن سے دکھی ہیں۔ ساتھیوں نے گواہی دی، ہمیں یقین نہیں آ رہا، عورتوں نے گواہی دی، ہمیں یقین نہیں آ رہا، فرشتے رویا میں ملے، ہمیں یقین نہیں آ رہا، اور حتیٰ کہ ان باتوں کو سننے کے بعد یسوع مسیح اس بات پر مجبور ہو گیا، اور 25ویں آیت میں لکھا اس نے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست قائدو، ایمان لانے والے کتنے سست ہو تم لوگ۔ اور یہ شاید آج ہمارے چرچ کی ضرورت ہے کہ کوئی خدا کا خادم ہمیں بھی یہی باتیں کرے کہ دعا کی طرف یاد رہے، وہ ہڈی کی طرف سستی جا رہی ہے، تو نہیں ہڈی بھی پہنچ سکتی۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہے، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست ٹکا دو۔ کیا مسیح یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور تھا؟ کب سمجھ آئے؟ کلام کو سمجھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، کلام کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہو، کٹڑی ہوتی ہو، لیکن پھر بھی کلام پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتے۔ پھر دوبارہ سے یسوع نے پھر ریپیٹ کیا، لکھا ہے پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھی ان کو سمجھا دی، پھر سے سمجھایا گیا، پھر سے بتایا گیا۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ کلام اور نوشتے سنائے جا رہے تھے کہ یسوع پھر کھول رہا تھا، تو کہہ رہے ہمارے دل خوشی سے بھرما گئے تھے، ان کے دلوں میں خوشی چھا گئی تھی، اور اس خوشی کا اثر دیکھیے 33 آیت میں لکھا ہے پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 ساتھی کو اکٹھا پایا، وہ کہہ رہے تھے خداوند بے شک جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ صرف اور صرف یسوع مسیح کی ذات کا تجربہ غیر زبانیں بولنے تک آپ کو پتہ نہیں دے سکتا۔ آج چرچ ایک ایسی سٹیج میں پھنسا ہوا ہے جہاں پر صرف چرچ کو اتنا پتا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے بپتسمہ لینا اور ہم نے روح القدس سے معمول ہونا ہے، اب یہی پتا حقیقت۔ حالانکہ اگلا سٹیج سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے اور یہ سب سے اہم سٹیج ہے، اور اگر چرچ ایمانداروں اگر آپ اس سٹیج میں داخل نہیں ہوئے تو پھر آپ ان لوگوں کی طرح غمگین بھی رہیں گے، مایوس بھی رہیں گے اور نا امید بھی رہیں گے۔ ان کی زندگیوں میں گواہی تھی، انہوں نے سنا تھا، ان کے ساتھی نے آ کر بتایا تھا قبر خالی ہے، کفن پڑا ہوا، فرشتوں نے بات کی ہے، لیکن پھر بھی نا امیدی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ یسوع کی ذات کا ریویلیشن ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے اس کے جلالی بدن کا تجربہ نہیں تھا کیا۔ آج ہمیں اس کے جلال کا تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسٹر عید قیامت المسیح یسوع مسیح کے جلالی بدن کا تجربہ ہے، اس کے جلال میں اس کے ساتھ بیٹھنے کا نام ہے۔ لکھا ہے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟
فرشتہ نے یہ بات عورتوں سے کہی، انہوں نے کہا تو زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ کیونکہ اب وہ بدن کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اب وہ جلال میں داخل ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، مسیح ہمارے لیے گڈ نیوز ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے ہم اوروں کی طرح نا امید نہیں ہے، ہم امید سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یسوع صلیب پر چڑھا، مصلوب ہوا، مارا گیا، دفن ہوا، لیکن دفن ہونے کے بعد اینڈ نہیں ہوا، بلکہ ایک نیا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ نیا آغاز میرے اور آپ کے لیے امید ہے، اور یہ امید یہ ہے کہ اگر یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جیتا اور جلال میں باپ کے ساتھ داخل ہو گیا تو ہم سب جو مسیح میں ہوئیں گے وہ ضرور مسیح میں جی اٹھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہی جلال کی امید ہے، یہی عزت ہے، یہی ہماری فتح ہے۔ بعض اوقات ہم بس ایویں اس طرح سے کرتے رہتے ہیں، سانو پتہ نہیں ہوتا، ہم ان لوگوں کی طرح ہی رہتے ہیں۔ یہ جو دو لوگ ہیں، میں صبح بھی بتا رہا تھا، یہ 7 میل کا سفر ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 گھنٹے کے لگے ہو، پیدل واک کر رہے تھے، کچھ کہتے ہیں 12 گھنٹے لگے ہو، ساری دیہڑی نہ تھی، کیونکہ لکھا ہے شام کا وہ کھانا ان کے ساتھ کھاتے گئے، انہوں نے مجبور کیا کہ صاحب کی روٹی اور ساڑھا کھاتے گئے، اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یسوع انہیں کلام سنا رہا تھا، انہیں نبیوں کی نبوتیں بتا رہا تھا کہ یہ حوالہ یہاں پر یوں لکھا ہوا اور یہ دیکھو پوری ہوگی نبوت، یہ بات یسوع کے حق میں یوں لکھی تو یہ پوری ہو گئی، یہ عیسائی نبوت آپ میں یوں لکھا ہوا تھا دیکھو پورا ہوا ہے، یہ زبور 22 میں میرے بارے میں یوں لکھا ہوا تھا یہ پورا ہو گیا ہے۔ ان کو سمجھ آ رہی تھی، ان کے دل کھل رہے تھے، ان کے اندر شان کا ان کے اندر نصر ٹرانسفر ہو رہا تھا، ان کی وہ مردہ روح جو مایوسی میں ناامیدی کے اندر دبی ہوئی تھی اب اس جلال کے وسیلہ سے دوبارہ سے رینیو ہو رہی تھی۔ پلیز جلال کی خواہش کیجیے، جلال کے دیکھنے کا تجربہ رکھیے۔ ترجمہ بھی کہہ رہا تھا پھر تیسرے باب پالوس رسول یہ کہتا ہے یہ نہیں کہ میں سب کچھ پا چکا ہوں، حالانکہ وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں، سب سے زیادہ خدمت میں کی ہے، مار کھانے میں سب سے میں آگے ہوں، 3 بار توڑے کھائے ہیں میں نے، 2 بار دریا کی ہلاکت میں پڑا ہوں، 12 ساتھیوں اور دشمنوں سے بچا ہوں، سب سے زیادہ خدمت میں نے کی ہے، خط سب سے زیادہ میرے ہیں، 1/3 حصہ یہ ہے نامے کا اس کا ہے، لیکن ان سب چیزوں پر اس کا فخر نہیں ہے، ان سب چیزوں پر وہ بوسٹ نہیں کر رہے، اس چیزوں پر ٹیگا نہیں مار ہے تو میں کچھ ہے پڑھ گیا، بلکہ کہتے ہیں یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں، بلکہ اس کو پانے کے لیے دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں، کیوں؟ تاکہ کسی طرح سے مسیح مصلوب کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے مشابہت پیدا کر سکوں، وہ خدا کے جلال کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریٹیو لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کا کیا گول ہے؟ آج عید قیامت المسیح کے دن میں دوبارہ سے آپ کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور بات یہ ہے کیا آپ کا گول، آپ کا مقصد پالوس رسول کی طرح مسیح مصلوب کو جاننا ہے، یا پھر اس زمین پر یہ اپنی زندگی گزارنے کا مقاصد ہے؟ آئی ہمیشہ ابراہیم اور خدا لمبی عمر دے، آدم 230 سال بتایا، میں نے 1000 سال پورے کر، لیکن کلام میں لکھا ہے ایک شخص جس نے سب سے زیادہ عمر نبی پائی وہ متوسلا تھا، اور اس کی عمر 969 سال، کتنے سال کی؟ 969 سال، 31 سال کٹ اخراج، لیکن سب سے خطرناک بات پتہ کیا اس کے بارے میں لکھی ہے؟ وہ بوڑھا تھا، کلام میں لکھا، اور وہ مرا، جلال میں داخل نہیں ہوا، وہ مرا، وہ سویا نہیں ہے، سوئے ہوئے کی امید ہے۔ وہ کاشفہ کو پڑھیے لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے جو مسیح میں بستے ہیں، اور 969 سال زندہ رہ کے بھی وہ مرا، کیونکہ اس نے یسوع کی نجات کا، اس کی جلال کا تجربہ نہیں تھا کیا۔ پالوس رسول یہ نہیں چاہتا کہ میں اتنی خدمت کر کے، اتنے موت سے کر کے، اتنی گواہیاں رکھ کے، اتنی غیر زبان
कलाम के भेदों को शेयर करने के बाद भी यीशु मसीह के जलाल के तजर्बा से महरूम हो जाते। हालांकि सवाल बनता है, दमिश्क की राह पर यीशु खुद उस पर जलाली बदन की सूरत में जाहिर हुआ है, लेकिन वो दमिश्क का तजर्बा नहीं चाहता, बल्कि इससे भी नेक्स्ट लेवल का तजर्बा मांग रहा है, ताकि किसी तरह आसमानों के आसमान को देख सके और उसके जलाली तख्त तक पहुंच सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी रसाई उसके जलाल के तख्त की होनी चाहिए। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, आओ हम दलेरी के साथ उस फजल के तख्त के पास जाए जहां पर हमारी मदद होती है। हालेलुया। प्लीज अपने अंदर दलेरी का पैदा कीजिए और इस बात की ख्वाहिश रखिए कि हमने उसके जलाल के तख्त के पास जाना है। ये तो ना कि हम मिट्टी की तोड़ जाना है, वो मिट्टी से नहीं जाना, हमने आसमान पर अपने खुदा के पास जाना है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। और वो तख्त पर है। अगर वो तख्त पर है तो उसके बेटे और बेटियां के पीछे ऐसा कर देंगे। हमारी सोच ही बड़ी महदूद हो गई है, चर्चिस की महदूद होती जा रही है सर, क्योंकि मनादी यहूदी और नहीं, कलाम भी यहो जैसा सुनाया जा रहा है, सोच भी ऐसी है। प्लीज अब बदलिए अपने आप को, ईस्टर के पैगाम को बदलिए। डायरेक्ट कवर ते दौड़ लवाई मिले सारे ने, वो कवर तो अगे नहीं है, गला में दसो आसमान पे गया सी, वो बाप के दाने तख्त पर बैठा हुआ है। वो गाशवा को पढ़िए, वहां पर लिखा है, अज़ल से ज़बा किया हुआ बड़ाई इस काबिल है कि वो इज्जत, बुजुर्गी, हशमत और तमजीद के लायक है। हालेलुया। और वो मौत कब्र पर इसलिए फाते है, वो इस काबिल बन गया है, और अब वो बाप के दाने हाथ बैठा है। चर्च और मसीह यीशु मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए एहसास की बात है। कलीसिया यीशु मसीह का बदन है। अगर मसीह सर है तो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह कितने गए? बाप के दाहिने हाथ बैठा है। ये यीशु बाप के दाहिने हाथ बैठा है, कितने हमारे पीछे हमारे नहीं, हम उसके साथ होंगे क्योंकि हम उसका बदन है। इस रेवोल्यूशन का इसको शेयर कीजिए, क्योंकि कई ऐसे हैं जो हम उसकी राह पर हमें तुरे जाने मंजिल ही नहीं पूरी हो रही, सफर ही नहीं मुकदा। ये तो खुदा का शुक्र है कि यीशु मर गया, मेरा सफर मुक गया, लेकिन कई का सफर ही नहीं मुकदा। कई हजे भी दुखी ने, दुखा जो नंगरे फिरदे ने, दुख ही नहीं मुकदे। साड़ी स्मैश ही पड़ी, साड़ी जंग ही पड़ी है। वो लिखा है उसने शैतान की खोपड़ी को कुचल दिया है, वो फातेह हो गया है, उसे मौत का कलकमा कर दिया है। पहला ग्रंथी मगरे बाप और उसकी 60 आयत में लिखा है, मौत तेरा डर कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा बन गई है। आई हजे भी दुखी सालों का समझ नहीं गया वजह, क्योंकि यीशु के साथ इनकाउंटर नहीं है, यीशु के साथ राब्ता नहीं है। मैं आपसे जरूर कहूँगा, मूसा की तरह अपने अंदर ये ख्वाहिश पैदा कीजिए, अपने अंदर ये दलेरी लेकर आइए, और मूसा की तरह खुदा से ये कहने की आदत कीजिए, दुआ में ये मांगने की आदत डालिए कि खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने पढ़ी नहीं मना की, नहीं मूसा कोई इंसान मुझे देख नहीं सकता, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मर जाएगा। और क्या नहीं, मरना कबूल है लेकिन जलाल देखना जरूर है। हालेलुया। ओ खुदा के लोगों, जलाल का तजर्बा अपनी जिंदगी में मांगे। अगर जलाल का तजर्बा नहीं है तो फिर आप मसलूबियत को और उसके जी उठने के मुकाशफा को किसी को तजर्बा बता नहीं सकते। कोई आपकी शादमानी का तजर्बा ही होगा, इन्हें भी पता ही कि यीशु जी उठे, गवाहियां भी आ गया, हर्षौर भी आए, लेकिन खुशी नहीं सी। क्योंकि खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि अंदर रूह काम नहीं कर रहा, रूहुल कुद्दुस की कुदरत अंदर दाखिल नहीं की हो रही। ये तो उस वक्त खुशादमानी आई है, ये उस वक्त खुशी आई है जब कलाम में लिखा है, जब वो खुदा के हमसे बातें करता था और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था। जब नविश्तों का भेद खुलता है और जब यीशु आपसे बातें करता है रूबरू आके, फिर बदल खुशी से भरते हैं, ऐसे नहीं खुशी आ जाती।
اور دنیاوی خوشی لے کے بڑے خوش ہیلیلویا تعریف کریں گے. یہ تنخواہ کو اپنے تعریف کو بجا دیا انہوں نے تو کھاتے ملے نہیں ایسے نہیں. یہ بھیدوں کی بات ہے, یہ کلام کی بات ہے, یہ جلالی امید کی بات ہے کہ زمین پر ہمارا سفر مختصر ہے اور جس طرح خدا کا بیٹا یسوع مسیح اپنی خدمت کو پورا کر کے جلالی امید اور بدن کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا, اسی طرح ہم نے بھی آسمانوں کے آسمان پر چڑھنا ہے اور اپنے یسوع کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. ہاللیلویا ہمیں اس طرح امید ہے کہ قیامت المسیح نہیں کیا جاتا. یسوع نے زندگی اور موت پر فتح پا کے یہ ثابت کر دیا ہے میں ہی ہوں جو غالب آیا ہوں. ہاللیلویا. آئیے اس طرح کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں. اور اگر آج آپ نا امید ہیں, مایوس ہیں, سمجھ نہیں آ رہی,